میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سر بلند زندگی گزارنے کے لیے نبی کے بعد علی جیسا امام عطا فرمایا۔ یا اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کتنا ناز کرے وہ بندہ جس کا امام علی ابن ابی طالب ہو، کتنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ناز کرو، سر اٹھا کے چلا کرو، خالق کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے جن ہستیوں کو اپنے علم کی بنیاد پہ اللہ نے چنا تھا، انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ عزیزو، چنتے ہم بھی ہیں بندوں کو، انتخاب ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ ہم جنہیں چنتے ہیں، ہم ان کے ماضی کو جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو نہیں جانتے۔ ہم ان کے ظاہر کو جانتے ہیں، ان کے باطن کو نہیں جانتے۔ ہمیں صرف اس کی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے ضمیر کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم چن بیٹھتے ہیں باتوں کے چکر میں آ کے، ہمیں تو 3 سال بعد پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم جسے چنتے ہیں، ہم اس کے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے۔ ہم اس کے ماضی کو جانتے ہیں، اس کے مستقبل کو نہیں جانتے۔ ہمارے انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تو ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وہ ضمیر کو جانتا ہے، وہ انسان کی نیتوں کو جانتا ہے۔ وہ جو اتنا دقیق عالم ہے، اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ جنہیں چنا، انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، اکثر مجالس میں یہ جملہ کہتا ہوں، شیعو یہ کتنا بڑا کرم ہے میرے اللہ کا، یہ کتنا بڑا لطف ہے میرے خالق کا۔ گھر میں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، چوک میں ہو، دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کے امام کا نام کیا ہے، 12 میں سے جس کا مرضی یہ نام لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی۔ یا علی، سینہ تان کے کہا کر، سر اٹھا کے کہا کر، میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میرے امام کا نام حسن ابن علی علیہ السلام ہے، میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، میرے امام کا نام زین العابدین علیہ السلام ہے، محمد باقر علیہ السلام ہے، جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ جس کا مرضی یہ نام لے لے، شرمندگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو۔ اللہ نے تجھے بے عیب رہبر عطا فرمایا۔
اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے تجھے ایسے عظیم پیشوا عطا فرمائے ہیں۔ 80 سال حکومت اپنے خزانے خرچ کرتی ہے، ضمیر خریدتی ہے، راوی خریدتی ہے، قلم خریدتی ہے، زبانیں بکتی ہیں، سب کچھ خرید کے بھی جو نہیں تلاش کر سکی حکومت، وہ میرے علی کے کردار میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکی۔ اللہ نے یا علی حکومت کو یا علی اللہ نے کرم کیا نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اگر اس حکومت کو نہیں ملا تو میرے معصوم امام کے کردار میں کوئی عیب نہیں ملا۔ ایسے بے عیب رہبر اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا، بہت بڑا احسان کیا اللہ نے ہمیں آل محمد جیسے رہبر عطا فرمایا۔ میں علم کلام کی اصطلاحوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے سادہ لفظوں میں یوں اپنے ائمہ کا تعارف کرواتا ہوں۔ اللہ نے کرم یہ کیا، اللہ نے مجھے محمد عربی کے بعد آوارہ نہیں چھوڑا، بے آسرہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے مجھے پیغمبر کے بعد پیغمبر جیسے رہبر عطا فرمایا۔ نبی نہیں ہے آمنہ کے لال خاتم الانبیاء، عبداللہ کا لال خاتم المرسلین، یہ خاتم النبیین، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ نے مجھے نبی نہیں، نبی جیسے رہبر عطا فرمایا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبوت اور خصوصیات نبوت اور خصوصیات نبوت کے علاوہ جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے تھے، وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے علی کو عطا کیے تھے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا تھا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، اللہ ایمان ورث قرآن، نعرہ حیدری یا علی۔ اللہ نے مجھے پیغمبر جیسے رہبر عطا کیا۔ ایک مثال دے کے آگے بڑھوں، بات نوجوان عزیزوں کو جو بیٹھے ہیں نا ان کے ذہن میں بات آ جائے۔ اللہ نے مجھے پیغمبر جیسے رہبر عطا کیا۔ سید الانبیاء نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے تو جو کام پیغمبر نے پہل مدینے میں کیے تھے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ پیغمبر نے مدینہ میں لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، ہے نا، مواخات قائم کی تھی۔ مواخات عربی میں اس میں باب مفعلہ ہے، مصدر ہے، مواخات کہتے ہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا، اسے اس کا بھائی بنایا، اسے اس کا بھائی بنایا، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تاریخ میں نام نہیں لیا کرتا ممبر پر، میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے وہ لسٹیں پڑھی ہیں، مورخین نے نام درج کیے ہیں، اسے اس کا بھائی بنایا، اسے اس کا بھائی بنایا، اسے اس کا بھائی بنایا۔ میں نام نہیں لیتا، جاؤ جا کے خود پڑھ لینا، جو جس جیسا تھا۔ یا علی، جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی، نام دیے ہوئے وہاں، خود انسان نام پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی۔ جو جس جیسا تھا اسے اس کا بھائی بنایا۔ پورے مدینے میں مواخات قائم ہو گئی۔ بارگاہ نبوت میں سید الانبیاء کی خدمت میں امیر المومنین آئے، یا رسول اللہ، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سید الانبیاء نے رخ انور کو بلند کیا، نبوت نے امامت کی زیارت کی، مسکرا کے کہا یا علی، جو جس جیسا تھا میں نے اسے اس کا بھائی بنایا۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ہے، آخرت میں بھی میرا۔ یا علی، حکمت سیدہ بلند تر
صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بہت بڑا احسان ہے. اچھا اللہ رب العزت ایسے رہبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں نا جن کے پیچھے چلنے میں اطمینان قلب ہوتا ہے. ایسا بندہ جس کا خود منزل پہ پہنچنا یقینی نہ ہو اس کے پیچھے چلنے میں لطف نہیں آتا. میں مثال دوں، میں ایک بچہ آپ کا اور ہمارا بچہ یہاں ہندلانے میں اطراف میں میٹرک کلیئر کر لے، اس نے کالج میں پڑھنا اور جانا ٹوبے میں ہو، یہاں سے کوئی 8-9 کلومیٹر تو ہوگا نا ٹوبہ. وہ سائیکل پہ تو نہیں جائے گا نا، کالج میں پڑھنا ہے نا. سائیکل میں جائے گا تو وہ کہے گا بابا یہ کیا ہے، میں تو کالج میں ہوں، کم از کم بائک تو لے کے دو نا. موٹر سائیکل پہ جائے گا. بابا بیچارہ کہیں سے قرض لے، کوئی منجی بیچے، کوئی کہیں سے پیسے ویسے پکڑ کے اسے موٹر سائیکل لے دے. پہلا دن ہو، پہلا دن، آج وہ چابی لگا رہا ہو، کک لگا رہا اور کہے ابا پیچھا بو، میں آپ کو لے جاؤں ٹوبے. باپ بیٹھ جائے گا. میں منتیں کروں طالب علم بیٹھ جا، بیٹا ہے نا، بیٹے کے پیچھے بیٹھ، ٹوبے لے جائے تجھے. باپ ہو کے کہے گا کیسے بیٹھوں، اسے تو موٹر سائیکل چلانا ہی نہیں آتا، پہلے دن کک مار رہا ہے، پہلے دن جا رہا ہے، کسی موڑ پہ گرا دے زخمی ہو جاؤں، پتہ نہیں اس نے منزل پہ صحیح پہنچنا ہے کہ نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا. اور خدا کے بندے، جس بندے کا توبے تک خیریت سے پہنچنا یقینی نہ ہو اس کے پیچھے نہیں چلتا. جنت جانا چاہتا ہے اس کے پیچھے چل جس کا جنت میں پہنچنا یقینی ہے. اللہ نے یا علی، اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ یہ لطف کیا ہے کہ اللہ نے مجھے صرف جنتی امام عطا نہیں کیے، جو لوگ جنت جائیں گے نا وہ سارے جنتی ہوں. جو جنت میں چلا گیا وہ جنتی ہے نا. ازلفت الجنت للمتقین، اللہ فرما رہے ہم نے جنت بنائی ہی متقیوں کے لیے. جو متقی ہوں گے وہ سارے جنت میں جائیں گے. جو دروازہ جنت سے اندر چلا گیا وہ جنتی. جنت میں نبی جائیں گے، جنت میں ولی جائیں گے، جنت میں وسیع جائیں گے، جنت میں متقی جائیں گے، جنت میں مومن جائیں گے. جو چلا گیا وہ یہ احسان ہے عزیزو. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، صرف جنتی امام نہیں دیے. جنتی ہونا اور بات ہے، قسیم النار والجنہ ہونا اور اللہ نے یہ اللہ نے لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کی. اللہ نے ہمیں نبی دیا جو نبیوں کا سردار، اللہ نے ہمیں امام دیا جو ولیوں کا سردار، اللہ نے ہمیں بی بی عطا فرمائی جو کائنات کی عورتوں کی سردار، اللہ نے ہمیں شہزادے ایسے عطا فرمائے جو جوانان جنت کے سردار. جو لوگ جنت میں جائیں گے، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے مرد جنت جائیں گے، غور کرنا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے جتنے مرد جنت جائیں گے، ان مردوں میں سے صرف 2 بندے نکال دو. ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان 2 ہستیوں کو نکال دو. آدم سے لے کے قیامت تک کہ جتنے مرد جنت جائیں گے، ان 2 ہستیوں کے علاوہ جو جنت جائے گا وہ میرے حسنین کی رعیت بن کے جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کیسے امام عطا فرمائے. جو بھی جنت میں جائے گا نا وہ ان کی یہ جوانان جنت کے سردار.